کل ہم نے یہ جو چیپٹر پڑھا استدراج کا، استدراج کے حوالے سے، معجزے کے حوالے سے، کرامت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے مطالعہ کی۔ یہ اگلا لیکچر جو ہے یہ بھی اسی کے حوالے سے ہے۔ تو لیکچر نمبر 19 پیج نمبر ہے 153، یہ آج ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ جو کچھ باتیں وہاں پہ رہ گئی ہیں، وضاحت نہیں ہو سکی ان کی، وہ اس میں حضور مرشد کریم نے واضح کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طرز فکر میں اگر روحانی علوم کا غلبہ ہے اور انسانی شعور علم نبوت کے زیر اثر کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں کوئی خرق عادت صادر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر یہی خرق عادت کسی نبی سے سرزد ہوتی ہے تو اس کا نام معجزہ ہے۔ لیکن اگر یہی خرق عادت کسی ایسے انسان سے صادر ہوتی ہے جس انسان کے شعور میں رحمانی علوم کا غلبہ نہیں ہے، طرز فکر میں شکوک و شبہات اور وسوسوں کی دنیا آباد ہے، تو اس کا نام جادو ہے۔ یہ ہے جادو۔ یہ جادو سحر جو ہے وہ سارے کا سارا یہ ہے۔ فرق بھی اس میں بتا دیا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، اور استدراج کیا ہوتا ہے، یہ جادو کیا ہوتا ہے۔ اسی کا ایک نام طلسم بھی ہے اور ایک نام سحر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فرعون کا دربار لگا ہوا ہے۔ ایک طرف فرعون کے پروردہ کاہن اور نجومی کھڑے ہیں، دوسری طرف ایک فرد واحد اللہ کا پیامبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ جادوگر رسیاں اور بانس پھینکتے ہیں تو خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے۔ رسیاں، سانپ اور بانس اژدہے بن جاتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں تو یہ عصا ایک بڑا اژدہا بن کر فرعون کے دربار میں دوڑتے ہوئے بے شمار سانپوں اور اژدہوں کو نگل جاتا ہے۔ یہ لفظ نگل جاتا ہے، اسے غور سے سمجھیں۔ کام تو بظاہر دونوں نے ایک کیا ہے، انہوں نے بھی سانپ بنا دیے اپنی رسیوں سے، اپنے ڈنڈوں سے، اور حضرت موسیٰ نے بھی گرا دیا۔ لیکن فرق دیکھیے اب کہ فرعون کے دربار میں موجود تمام کاہن اور جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر فرعون کی خوشنودی ہے، اور اس فن کے مظاہرے میں دنیاوی لالچ اور فرعون سے قربت کا احساس ہے۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں بہت بڑا فنکار ہوں، انہیں انعام کا لالچ بھی نہیں تھا۔ ایک فرد واحد بہت بڑے دربار میں سینکڑوں جادوگروں کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ غور کریں، یہ ہے فرق۔ اس واقعے سے روحانیت اور استدراج کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اگر خرق عادت میں دنیاوی لالچ اور اللہ سے دوری کے عناصر موجود ہیں، یعنی ایسے کام ہیں، ایسی سوچیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہے، تو وہ جادو یا استدراج ہے۔ اور اگر خرق عادت میں محض اللہ کی خوشنودی ہے تو یہ معجزہ ہے یا کرامت ہے۔ سوال یہ ہے کہ استدراج
جس کا نام ہم تخریب کے علاوہ کچھ نہیں رکھ سکتے، یہ کیسے وجود میں آیا؟ اب یہ استدراج اور تخریب کا لفظ ذرا غور کریں. استدراج میں تخریب ہوتی ہے، اس میں تعمیر نہیں ہوتی. اب یہ کیسے وجود میں آیا؟ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی اصل، یعنی اب یہ پورا اس کا میکانزم، اس کی پوری سائنس، اس کی پوری کیمسٹری بتانے لگیں کہ یہ ہوتا کیسے، کہ کائنات کی اصل تجلی ہے. یہ بات ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. حضور مرشد کریم نے اس بات کو بہت وضاحت سے، بڑی شرح و بست کے ساتھ واضح کیا کہ اللہ کی ایک ذات ہے، ذات کی صفات ہیں، صفات کی تجلیات ہیں. وہ تجلیات مرحلہ وار نیچے اتر کر کائنات کا روپ دھارتی ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی اصل تجلی ہے، یعنی کائنات کی اساس، اس کی بیس جو ہے، اس کی اصل جو ہے وہ تجلی ہے. تو کائنات کی شروعات تجلی سے ہوتی ہے، اور تجلی کائنات کے ہر ذرے میں گشت کرتی رہتی ہے، اور اس طرح گردش کرتی ہے کہ شے کے محدود ترین مرکز سے بھی گزرتی ہے. شے کے محدود ترین مرکز یا خول سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں جتنی تخلیقات ہیں، کائنات میں جتنے عناصر ہیں، ان عناصر میں جتنے ذرات ہیں، ہر ذرے میں اللہ کی تجلی گشت کر رہی ہے. یہ محدود ترین مرکز یا خول سے مراد ہے جسم. اللہ نور السماوات والارض، یہ جملہ جو ہے یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی تجلی گشت کر رہی ہے، ہر ذرے میں. اب کائنات کے ہر ذرے میں مستقل اور متواتر حرکت ہو رہی ہے. یہ جو کائنات کے ہر ذرے میں مستقل اور پھر ایک متواتر یعنی لگاتار حرکت ہو رہی ہے، وہ تجلی کی وجہ سے. اگر حرکت یعنی اس تجلی کی حرکت کو کائنات کے ذرات سے گزرتے وقت کوئی ناپسندیدہ عمل پیش آ جائے تو اس کے اندر ایک طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی حرکت میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، وہ توازن کم ہو جاتا ہے. عدم توازن سے معین مقداروں میں تغیر واقع ہونے لگتا ہے. یہاں پہ لفظ تغیر لکھا ہوا ہے. معین مقداروں میں تغیر واقع ہونے لگتا ہے، جو مقداریں ہیں ان میں تبدیلی آنے لگتی ہے. جب تجلی اشتعال میں آتی ہے، جلال میں آتی ہے، طوفانی کیفیت، اس میں ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، تو مقداریں جو ہیں وہ حرکت کی چوٹ نہیں برداشت کر سکتی، ان میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام بنائے ہوئے نظام میں تغیر واقع ہو رہا ہے، تو تغیر کے زیر اثر کوئی نہ کوئی تخریبی اثر مرتب ہو جاتا ہے. اب اس تغیر سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مقداروں میں تغیر چینج واقع ہوتا ہے، لہذا ظاہر ہے کہ کوئی مقداریں تعمیر کا سبب بنتی ہیں، اور وہی مقداریں ذرا سی زیادہ ہو جائیں تو وہ تخریب کا سبب بن جاتی ہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس تغیر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تخریبی اثر مرتب ہوتا ہے. اب اس کی ایک مثال سن لیں. اب ایک بیج میں سے جب پودا باہر نکل رہا ہے بالکل انیشل سٹیج پہ، اب آپ اس پہ ایک گلاس پانی 1-2 فٹ کی بلندی سے گرائیں تو پانی کی چوٹ جو ہے وہ پودے کو توڑ کے رکھ دے گی. اب ہے تو پانی جو کہ اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اسی کی مقدار میں، اس کی رفتار میں، اس کی طاقت میں اضافہ ہونے سے وہ پودے کے لیے تخریب کا باعث بن گیا. تو اسی طرح
جب یہ تجلی انسان کے اندر سے گزر رہی ہو اور اس کے اندر توازن، عدم توازن پیدا ہو جائے، کوئی ایسا ناپسندیدہ عمل آ جائے جو تجلی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو تجلی اشتعال میں آ جاتی ہے۔ یہ قانون ہے۔ تو اب انسانی جسم کے اندر خون دور کرتا رہتا ہے، اور فکر اور ہمارے خیالات کا اثر، براہ راست اثر خون کے اس بہاؤ پہ پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانی جسم پہ پڑتا ہے۔ خیالات میں اگر کثافت اور بیزاری ہے، کثافت کثیف جذبات ہے اور بیزاری ہے، تو خون میں اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی سڑی ہوئی غذائیں استعمال کرتا ہے، یا ایک آدمی ایسے خیالات میں زندگی گزارتا ہے جو خیالات خود اس کے اپنے ضمیر کو ملامت کرتے ہیں، یعنی کہ ان خیالات کی وجہ سے خود اس کا اپنا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ تو اس حال میں شعوری واردات و کیفیات کی وجہ سے جسم انسانی ضرور متاثر ہوتا ہے۔ جب ضمیر کی اندر ملامت چل رہی ہو اور ہم اپنے خیالات سے باز نہ آ رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری پھر شعوری واردات اور کیفیات جو ہیں اور پورا جسمانی نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثریت بیمار رہتی ہے۔ اب تجلی میں اگر وسوسے شامل کر دیے جائیں تو اس کی قوتیں خیر کے برعکس تخریب میں کام کرنے لگتی ہیں۔ مثال میں نے دی نا پانی کی، وہی پانی ذرا سی مقدار یا اس کا بہاؤ کی رفتار تیز ہو جائے تو وہ خیر کے بجائے تخریب بن جاتا ہے۔ یہ عالم ہوتا ہے اس تجلی کے ساتھ جب ہمارے خیالات کثیف ہوں یا ان میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جس کی وجہ سے وہ ضمیر ملامت کر رہا ہو۔ اب یہ اس کا استعمال دیکھیے لوگ کتنے سیانے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ سادھو جب جسم پر راکھ مل کر جسم کے مسامات بند کر لیتا ہے، سادھو لوگ جسم پہ آپ نے دیکھا ہوگا، تصویروں میں تو ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ جسم پہ، خاص طور پہ یہ ہندو سادھو جو ہوتے ہیں، یہ بدھسٹ جو ہوتے ہیں، ان میں اکثر لوگ اپنے بدن پہ راکھ مل کے جسم کے مسامات کو بند کر لیتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، جلدی مسامات بند ہونے سے جسم کے اندر دور کرنے والی لطیف روشنیاں کثیف ہو کر رقیق بن جاتی ہیں۔ اب یہ لفظ دیکھیں ذرا کہ ان میں لطیف روشنیوں میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ رقیق کہتے ہیں بہنے والی چیز کو، وہ نزول کے بجائے وہ بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہی پھر کثیف روشنیاں اور یہی تعفن، سڑاند ایک جسم سے منتقل ہو کر دوسرے جسم میں بہنے لگتا ہے۔ اب یہ اس کی رکاکت سمجھ آ رہی ہے کہ وہ باقاعدہ فلو کرنے لگتا ہے، وہ سائڈوں پہ سپل کرتا ہے، سپل اوور، یعنی جیسے ایک برج بناتے ہیں نا یہ ڈیم، تو ڈیم کے اوپر ایک سطح ہوتی ہے جس کو سپل اوور کہتے ہیں، یعنی جب ڈیم بھر جاتا ہے تو اس کے اوپر سے وہ چیزیں پانی گزرنے لگتا ہے، تو اس کو سپل اوور کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب تجلی اشتعال میں آ جاتی ہے تو وہ سپل اوور کرتی ہے، تو اس کو کہا کہ وہ رقیق ہو کر بہنے لگتی، تو وہ ایک جسم سے دوسرے جسم کو اثر کرتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا جسم اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے وہاں یہ کثیف روشنیاں اپنی تاثیر پیدا کر کے تخریبی سرگرمیاں، جس کو استدراج کہتے ہیں، تخریبی سرگرمیوں میں عمل کرنے لگتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑا انکشاف سن لیں، ہر مذہب میں عبادت کے لیے غسل یا وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ عبادت کا تعلق جسمانی اعضاء سے نہیں ہے، عبادت کا تعلق ذہن سے ہے۔
اور جب عبادت کا تعلق ذہن سے ہے تو غسل اور وضو کیوں ضروری ہے؟ یہاں سائن آف انٹیروگیشن ہونا چاہیے. تو وجہ بتا رہے ہیں آگے کہ عبادت کرنے سے پہلے غسل یا وضو اس لیے ضروری ہے کہ وضو کرنے سے ہماری طرز فکر میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. اس پاکیزگی سے طبیعت شگفتہ ہو جاتی ہے اور شگفتگی کی وجہ سے عبادت میں انہماک پیدا ہو سکتا ہے. یعنی یہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ جو کثیف روشنیاں ہیں یہ ارتھ ہو جاتی ہیں. یہ ہے اس کی اصل سائنس وضو اور غسل کی. اب یہاں پہ ایک قانون سماعت فرما لیجئے، کشش کا قانون. اب یہ تجلی کی پورا میکانزم سمجھا رہے ہیں حضور کہ تجلی نے جب نزول کیا تو نور میں جلوہ گر ہوئی، یعنی نور بن گئی، اور نور تنزل کر کے روشنی یا مظہر بن گیا. یہ سلسلہ ازل سے ابد تک جاری ہے. نو کا اجتماعی پروگرام جس نقطے پر مرکوز ہے اس نقطے کا نام شخص اکبر ہے. روح اکبر، سر اکبر، روح اکبر، پھر شخص اکبر. تو یہ شخص اکبر اصل میں نو کا اجتماعی پروگرام ہے. جب یہ اجتماعی پروگرام نوئی شکل میں الگ الگ متحرک ہوتا ہے تو اس کا نام شخص اصغر ہے. یعنی ہر نو کا بابا آدم جو ہے وہ شخص اصغر کہلا رہا ہے. پھر ہر نو اپنی معین مقداروں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. یعنی ہر ایک کے نمبر آف جینز، نمبر آف کروموسومز، اس کے سیل یا اس کے اندر جو الیکٹران، پروٹون، یہ سارے معین ہیں. وہ معین مقداروں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، معین مقداروں کے ساتھ زندہ رہتی ہے، اور پھر معین مقداروں کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے. یہ معین مقداریں اگر شخص اکبر سے متعلق ہیں تو ہر نو کی زندگی اجتماعی نقطے یعنی شخص اکبر سے وابستہ ہے، اور نو کے افراد کا تعلق شخص اصغر سے ہے. ہم نوئی اعتبار سے نو کے افراد کا مطالعہ کرتے ہیں اور نوئی زندگی میں تقاضوں کا تجزیہ کرتے ہیں. نوئی افراد اور پھر نوئی زندگی میں تقاضوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو انکشاف ہوتا ہے کہ ہر نو میں جذبات مشترک ہیں. جذبات کیا چیز مشترک ہے؟ ہر نو میں یعنی کہ کتے میں، بلی میں، چوہے میں، مکڑی میں، مکھی میں، مچھر میں، انسان میں، گدھے میں، گھوڑے میں، کتے میں، بلی میں، ہر چیز میں، ایون درختوں اور نباتات اور جمادات میں کیا چیزیں مشترک ہیں؟ جذبات. اب آپ کی سائنس آج بڑے وہ کہتی ہے جی کہ یہ فیلنگ سے اثر لیتے ہیں پودے، انہیں میوزک سنائیں تو یہ خوش ہوتے ہیں. بھائی جذبات مشترک ہیں، یہ بات دیکھیں کیا چھوٹے سے جملے میں حضور نے فرما دی ہوئی ہے. نہ صرف جذبات مشترک ہیں، زندگی کے اعمال و اشغال اور جسمانی تقاضے مشترک ہیں. دیکھیں، غور کریں، ایک نو کے سب افراد کو اعمال اور اشغال بھی یکساں ہیں اور جسمانی تقاضے بھی سب کے یکساں ہیں. غور کریں. اب تقاضوں میں یکسانیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ساری کائنات کسی ایک نقطے میں بند ہے. یہ نہیں کہا کہ نقطے سے جڑی ہوئی ہے، کہا کہ وہ ایک نقطے میں بند ہے، کیونکہ یہ اصل میں ایک مائکرو فلم ہے جس کا ڈسپلے ہو رہا ہے. انسان فی الواقعہ ایک اطلاع کا مظہر ہے، اور اطلاع علم ہے، یعنی کائنات ایک علم ہے، اور یہ علم آگے چار شعوروں پر پھیلا ہوا ہے. اب وہی چار چیزیں، ان کو چار شعوروں کا نام دیا ہے کیونکہ یہ چاروں چیزیں خود باشعور ہیں اپنی اپنی سطح پہ.
پہلا کائنات کا لاشعور، دوسرا کائنات کا شعور، تیسرا کائنات کا ارادہ، چوتھا کائنات کی حرکت۔ اب یہ اس کی سمری ہے، یہ چار چیزیں یا چار شعوروں کا نام یہ، یعنی کہ کائنات کی سطح پہ کوئی بندہ اگر سوچے تو پھر یہ چار چیزیں آئیں گی۔ کبھی یہ فرد کی سطح پہ یہی چار چیزیں متعارف کرائی جا رہی ہیں، کبھی کائنات کی سطح پہ، کبھی نو کی سطح پہ، کبھی خالق کائنات کے زاویہ نظر سے بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے الفاظ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ چار، یہ وہی چار چیزیں ہیں جن کو وہمہ، خیال، تصور اور احساس کہا گیا ہے۔ انہی کو چار نہریں کہا گیا ہے۔ آگے کتنے نام ہیں وہ آپ اسی کے پیج نمبر شاید 19 پہ پڑھ چکے ہوئے ہیں یا دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ کتنے نام بتائے ہیں ان کے۔ تو کائنات کا لاشعور تجلی ہے، اور کائنات کا شعور تجلی کی صفت ہے، اور تجلی کی صفت ارادہ ہے، اور ارادے میں حرکت مظہر ہے۔ دیکھیں ذرا، آپ اس جملے کو زبانی یاد کریں، اسے رٹ لیں۔ یہ اتنا قیمتی جملہ ہے کہ کائنات کا لاشعور تجلی ہے، اور کائنات کا شعور کیا ہے؟ یہ تجلی کی صفت ہے، اور تجلی کی صفت کیا ہے؟ ارادہ، اور ارادے میں حرکت یہ مظہر بنا رہی ہے، اور اسی سے مظہر بن رہے ہیں۔ یہ ہے سارا نظام، پورا نظام، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس پہ آپ جتنا غور کریں گے، جتنا تفکر کریں گے، وہ کم ہے۔ یہ چاروں شعور کائنات کی اصل ہیں۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے لکھا، یا کہتے ہیں ہم نے کھانا کھایا، ہم وہاں گئے، ہم یہاں آئے۔ یہ گفتگو کا انداز اگر صحیح ہوتا تو ہم کہتے کھانا میرے منہ نے کھایا، تحریر میرے ہاتھ نے لکھی، سفر میرے پیروں نے کیا۔ رائج گفتگو کو ہم کسی بھی طرح حقیقی گفتگو نہیں کہہ سکتے۔ اندازہ کر لیجئے، یہ ہماری ساری صبح سے شام تک جو ہم آپس میں گفتگو فرماتے ہیں، اس کے بارے میں ایک روحانی بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقی نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، بہت ضروری بات ہے، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، معاشرتی نقطہ نظر سے، برائی اور بھلائی کا خالق فی الواقع اللہ ہے، لیکن اللہ کے اوپر کسی فعل کی حدود کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس لیے جس طرح اللہ نے تخلیق کی ہے، اسی طرح انسان کو برائی یا بھلائی اختیار کرنے کا ارادہ بھی عطا کی ہے۔ یہ وہ نیت، یہ وہ ارادہ جس کی وجہ سے آپ اور میں مکلف ہیں کہ ہم چاہے اچھی بات کو چنیں، چاہے بری بات کو چنیں، تاکہ اکارڈنگلی وہی مظہر بنے گا۔ اس کی آگے دیکھیں مثال کیا آ رہی ہے۔ اس کی مثال آدم کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں رکھا اور ٹائم اینڈ سپیس کی حد بندیوں سے آزاد کر دیا۔ اب جنت میں موجود شجر ممنوعہ دکھا کر اور سمجھا کر یہ بات فرمائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ممانعت کرنے سے پہلے، منع کرنے سے پہلے آدم کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ قریب جائے یا نہ جائے۔ اب ایسی صورت میں برائی یا بھلائی سرزد ہونا یہ آدم کا ذاتی وصف ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا کتنے سلیس انداز میں کتنی بڑی راز کی بات بتا دی کہ آپ کسی بھی طور پہ اپنی برائی یا
بھلائی کا اللہ پہ ذمہ نہیں ڈال سکتے، وہ آپ کے اپنی چوائس ہے اور آپ کا اپنا ارادہ ہے۔ اب یہ علم اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی چیز کائنات میں، کوئی چیز اللہ سے باہر نہیں ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک ریکارڈ ہے۔ اب اس ریکارڈ کو پڑھ لینا، یعنی اس ریکارڈ کو پڑھنا، اس قابل ہونا، اس ریکارڈ سے واقفیت حاصل کرنا، یہی اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت اسی طرح قدیم ہے جس طرح اللہ خود قدیم ہے، جس طرح اللہ کی موجودگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اللہ کی صفت قائم ہے اور قائم رہے گی۔ اللہ کی ایک صفت اللہ کا علم ہے، اب علم کیا؟ اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کی صفت ارادہ کر کے حرکت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بن جاتی ہے۔ جب اللہ کی کوئی صفت ارادہ کے درجے پر آ کر حرکت بنتی ہے تو اصل میں وہ اللہ کا حکم بن گئی۔ اب اللہ کی صفت علم کو، اللہ کی صفت علم کو علم القلم، اور اللہ کی صفت حکم کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے حضور مرشد کریم نے بتا دیا کہ اللہ کی صفت علم کو علم القلم اور اللہ کی صفت حکم کو، یعنی ارادے میں حرکت ہوئی تو چیز مظہر بننے لگی، تو وہ مظاہرہ جو ہے وہ ہونے سے پہلے صفت حکم کہلائے گا، اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اب یہ دو ریکارڈ ہو گئے۔ اب یہ دونوں ریکارڈ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا اور کائنات کی انتہا دونوں غیب کے اوپر قائم ہے۔ اب تمام احکامات خد و خال کے ساتھ عالم غیب میں موجود ہیں، اور یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق مادی دنیا میں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی مشیت، یعنی وہ چاہتا کیسے، اللہ تعالیٰ کی صفت، یعنی اس کی صفات کون کون سی درکار ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق مادی دنیا میں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ان چار شعوروں کو چار نہریں بھی کہتے ہیں، اور ان چار نہروں کے مقامات یہ ہیں کیا کہ نہر تصوید کی حدود کو عالم لاہوت کہتے ہیں۔ عالم لاہوت، لا بین نہیں، ہوت ہونے سے ہے، ہووت۔ نہر تجرید کی حدود عالم جبروت ہے۔ تجرید، جرد، مجرد ہونا، اکیلا ہونا، یعنی ابھی اس میں خد و خال نہیں پیدا ہوتے، وہ مجرد حالت میں ہوتی ہے۔ تصویر جو ہوتی ہے اس میں نقش و نگار نہیں ہوتے، اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ نہر تجرید کہلاتی ہے۔ اس کی حدود کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح نہر تشہید، نہر تشہید کیا، اس کی حدود عالم ملکوت کہلاتی ہیں، اور نہر تشہید مشاہدے سے ہے، جہاں چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اور پھر نہر تظہیر کی حدود عالم ناسوت ہے۔ تظہیر کا مطلب ہے جہاں چیزوں کا مظاہرہ ہونا شروع ہو جائے، اس سارے کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اب عالم لاہوت وہ مقام جس میں اللہ تعالیٰ کا علم غیب کی شکل و صورت میں موجود ہے۔ اس مقام میں ایسے لاشمار دائرے ہیں جو خفیف ترین نقطے سے پھیلتے ہوئے دائرے کی شکل میں توسیع اختیار کر کے پوری کائنات پر محیط ہوتے رہتے ہیں۔ عالم لاہوت کو تجلی یا دائرہ تجلی بھی کہا جاتا ہے۔ تجلی کا ہر لفظ جب دائرہ بنتا ہے تو پہلے ہر نقطے کے دائرے سے بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تجلی کا ہر نقطہ لفظ لکھا ہوا ہے، اسے کریکٹ کر لیں۔ تجلی کا ہر نقطہ جب دائرہ بنتا ہے تو پہلے ہر نقطے سے دائرے میں بڑا ہوتا ہے،
تجلی کے یہ بے شمار دائرے کائنات کی تمام اصلوں کی بنیاد ہیں. ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، پھر اس اصل کی بنیاد ہے. تجلی کے انہی دائروں سے کائنات نوع کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے. اس دائرے کو غیب الغیب کہتے ہیں. یہ نہر تصویر یا عالم لاہوت کا ایک نام غیب الغیب بھی ہے. یہ فرمایا. اب تخلیق کی اصل روح ہے اور روح کی اصل تجلی ہے، تو غیب الغیب کی بنیاد نہر تصویر ہے جسے عالم لاہوت کہا جاتا ہے. اور جب کائنات کی ماہیت خد و خال میں منتقل ہو جاتی ہے تو اس عالم کو نہر تجرید یا عالم جبروت کہتے ہیں. عالم جبروت کے اندر مقیم نوع یا افراد کائنات کی صفات نزول کرتی ہیں تو الگ ایک شعور بن جاتی ہیں. اب اس دائرہ شعور کا نام نہر تشہید یا عالم ملکوت ہے. عالم ملکوت کے اندر خد و خال اپنی حدوں سے جب نزول کرتے ہیں یا عالم ملکوت سے باہر آ جاتے ہیں تو عالم محسوسات کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور اس مقام کو عالم ناسوت کہتے ہیں. لطائف کے تذکروں میں میرا خیال ہے یہیں پہ نہیں، یہ پورا کر دیتا ہوں. لطائف کے تذکروں میں لطیفوں کا مقام کا تذکرہ ہوا ہے. لطیفہ نفسی ناف کے مقام پر، لطیفہ قلبی قلب کے مقام پر، لطیفہ روحی سینے کے وسط میں، لطیفہ سری دائیں پستان کے نیچے، لطیفہ خفی پیشانی میں، اور لطیفہ اخفا دماغ کے مقام پر ہے، یعنی سر کے بالکل بیچ میں اوپر. اگر ان لطیفوں کو اللہ کی صفت علم کے ساتھ مشاہدہ کیا جائے تو سارے لطائف دائروں کی شکل میں نظر آتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح گھڑی میں سپرنگ ہوتا ہے. سپرنگ کی خاصیت یہ سے اکٹھا کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر کم سے کم کر لیا جاتا ہے اور پھیلا کر زیادہ سے زیادہ طویل کیا جا سکتا ہے. تو یہ سپرنگ کا ہر دائرہ محدود بھی ہے اور اس محدودیت کے مقابلے میں طویل ترین بھی ہے. یہاں رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ تصرف کرنا، استدراج کرنا اصل کیا چکر ہے. کہ تجلی جو ہے اگر یہ گزرتے ہوئے ناپسندیدہ حالات سے دو چار ہو جائے تو اس میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، اس کے زیر اثر تخریب ہوتی ہے، کسی کو جادو کہا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نے بتا دیا کہ یہ کائنات چار شعوروں کا مرکب ہے اور انہی چار کے نئے نئے نام آپ کے سامنے آ گئے کہ یہ چار شعور جو ہیں ان کے چار نام مزید کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.